بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان کے فضائل و کمالات کا قرآن میں تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جبکہ وہ بہت سخت و تیز ہوتی تھی اور اس کے حکم سے جاری ہوتی تھی اس زمین پر جس میں ہم نے برکت نازل کی تھی، اور ہم ہر شے سے واقف و آگاہ ہیں۔ جبکہ دوسری آیت میں ہے: اور دیو اور شیطانوں کا ایک گروہ تھا جو دریا میں غوطہ لگاتا اور ان کے لیے عمدہ چیزیں نکالتا اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتا، مثل شہر بنانے، قصر تیار کرنے، پہاڑوں کے کھودنے اور عجیب و غریب صنعتیں تیار کرنے والے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے اس سے کہ وہ ان کی نافرمانی کریں یا کسی قسم کی اذیت دیں۔ روایت ہے کہ خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جس نے آگ کا ایک تازیانہ پکڑا ہوا تھا۔ جب کوئی شیطان یا جن آپ کی نافرمانی کرتا تو وہ ایک تازیانہ مارتا جس سے وہ مر جاتا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ایسی حکومت عطا فرما جو روئے زمین پر کسی کو نہ عطا کی ہو اور نہ بعد میں ملے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو جن و انس پر حکومت عطا کی۔ آپ کی حکومت شام و بیت المقدس تک تھی۔ حضرت داؤد نے آپ کو اپنا وصی بنایا تو آپ کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ روایت ہے کہ امام تقی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: حضرت، آپ کی کمسنی کے متعلق لوگ چہم گوئیاں کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر کا لڑکا کیسے امام ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب سلیمان بادشاہ بنے تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت داؤد سے اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا: تم اس طرح کرو کہ اپنے اپنے عصا اپنا اپنا نام لکھ کر ایک کمرے میں رکھ دو، جس کے عصا پر پتے نکل آئیں وہ بادشاہ ہوگا۔ تمام سرداروں کے اور حضرت سلیمان کا عصا ایک کمرے میں رکھ دیا گیا اور تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات لوگوں نے باہر سے پہرا دیا۔ جب حضرت داؤد صبح نماز پڑھ کر آئے تو حکم دیا کہ دروازہ کھولا جائے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سلیمان کے عصا پر پتے نمودار تھے، جبکہ بعض روایات میں میوہ لگنے کی بھی ہیں۔ وہ شخص یہ جواب سن کر چلا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت سلیمان سے پوچھا: بیٹا، شیریں چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی عبادت۔ پھر پوچھا: شیریں تر چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ حضرت داؤد آپ کے جواب سن کر مسکرائے۔ اصل میں یہ آپ کا امتحان تھا لوگوں کے سامنے، جس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا اٹھاتی۔ جب آپ سفر کا ارادے سے نکلتے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ ہوا دن اور رات میں ایک ایک مہینے کا سفر کرتی تھی۔ آپ نے شیاطین کے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ بیت المقدس سے پتھر اٹھائیں اور ملک شام میں رکھیں، جہاں آپ انہیں بیچ دیتے۔ ایک دن شیاطین کے پاس آیا اور کہا: کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: سخت اذیت میں ہیں، بیت المقدس سے پتھر لا کر شام میں رکھتے ہیں۔ شیطان نے کہا: سکون میں ہو۔ ابلیس کی بات ہوا نے حضرت سلیمان کو بتا دی۔ آپ نے شیاطین کو کہا: جب بیت المقدس سے پتھر اٹھاؤ تو وہاں اتنی ہی مٹی رکھو۔ پھر کچھ دنوں بعد ابلیس دوبارہ سے ان کے پاس آیا اور کہا: اب کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: بیت المقدس سے پتھر اٹھا کر شام میں رکھتے ہیں اور اتنی ہی مٹی اٹھا کر شام میں رکھتے ہیں۔ اس نے کہا: رات کو سوتے نہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں سوتے ہیں۔ ابلیس نے کہا: سکون میں ہو۔ ہوا نے یہ بات بھی حضرت سلیمان کو بتا دی۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ رات کو بھی وہ کام کریں گے۔ آپ جو اپنا آخری محل تعمیر کروا رہے تھے، اس میں شیاطین دن رات کام کر رہے تھے۔
شیاطین نے کہا جب حضرت سلیمان اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ہم بھی ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ ہوا نے یہ بات بھی آپ کو پہنچا دی۔ آپ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ بیٹے کو کہاں چھپایا جائے جس سے وہ آپ کی وفات کے بعد سکون میں رہے۔ کچھ نے کہا کہ ان کو دور دراز کے ملک میں بھیج دیں۔ آپ نے کہا نہیں، شیاطین اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ایک نے کہا کہ آپ کو زمین کی 7ویں تہہ میں بھیج دیں۔ آپ نے کہا وہ وہاں بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ انہیں ابر میں چھپا دیتے ہیں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ آپ کے بیٹے کو ابر میں چھپا دے۔ حضرت ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کے بیٹے کی روح قبض کی اور مردہ جسم کو لا کر آپ کی کرسی پر رکھ دیا۔ جب آپ دربار آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو مردہ حالت میں اپنی کرسی پر دیکھا تو خدا سے توبہ کی کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور شیاطین کے وسوسے میں آ گئے۔ آپ نے 40 سال تک حکومت کی۔ آپ وہ واحد بادشاہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عظیم ملک عطا کیا اور جن و انس پر حکومت دی۔ آپ کی بادشاہت حضرت ذوالقرنین سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے 30 سال تک حکومت کی۔ روایت ہے کہ آپ کو شیطان پر بھی طاقت دی گئی تھی اور وہ بھی آپ کے تابع تھا۔ ایک دن آپ نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور جب اس کی زبان باہر آ گئی تو آپ نے کہا اگر خدا نے تجھے مہلت نہ دی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ ایک مومن جب آپ کا تخت ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا آپ جیسا اجر اللہ نے کسی کو نہ دیا۔ غیب سے آواز آئی اے بندے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ اس سے بھی بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔